السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو سرکہ، اس کے فضائل، فوائد اور سرکہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف میں کتاب الاشربہ ہے، اس کے اندر ایک باب باندھا گیا ہے، باب فضیلت الخل و تعدم بھی، سرکے کی فضیلت اور اس کو بطور سالن استعمال کرنا۔ تو اس میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گھر میں گئے تو ان سے پوچھا، وہ 3 روٹیاں لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اپنے سامنے رکھی، ایک حضرت جابر کے سامنے رکھی اور ایک روٹی اس کے 2 حصے کیے، ایک اپنے سامنے رکھا اور ایک حضرت جابر کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ سالن کے طور پر ہے تو وہ سرکہ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، اور شمال ترمذی میں ہے، اس میں شمال ترمذی میں بھی آیا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور فرمایا اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں جس گھر کے اندر سرکہ موجود ہو۔ امام جعفر صادق سے ایک روایت ہے کہ سرکہ عقل کو تیز کرتا ہے، اس سے مثانہ کی پتھری گل جاتی ہے۔ تو طبی لحاظ سے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، گلے کی خراش، کولیسٹرول، معدے کی تیزابیت، نظام ہضم کے لیے، وزن میں کمی کے لیے، شوگر کے لیے، نزلہ زکام کے لیے یہ بہت مؤثر ہے۔ خصوصاً سیب کا سرکہ، انگور کا سرکہ بھی بنتا ہے، سیب کا بنتا ہے، جامن کا بنتا ہے، گنے کا بنتا ہے، اور ان میں سے بہترین جو ہے وہ انگور اور سیب کا سرکہ ہے۔ اور سیب کے سرکے کا ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جس سے دل کے سارے بند وال بھی کھل جاتے ہیں، اور کولیسٹرول کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ بازار کے اندر جتنا سرکہ مل رہا ہے ان میں سے اکثریت وہ تیزاب ہے، اور بجائے اس کے فائدے ہونے کے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے بازار کا سرکے سے بچیں، اپنا خود بنائیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، آپ 5 کلو پانی لیں، اس کو اچھی طرح ابال لیں، 1 کلو سیب لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال دیں پانی کے اندر۔ جب پانی نارمل ہو جائے تو بیج سمیت اس کے اندر ڈال دیں گے، اوپر سے اس کو باندھ دیں اور ہر روز اس کو ہلاتے رہیں۔ 10 دن کے بعد وہ سیب نیچے بیٹھ جائیں گے تو اس کو پون لیں، سیب نکال لیں، اور اس کو برتن کو اچھی طرح بند کر کے رکھ دیں۔ یاد رہے کہ سب سے بہترین برتن مٹی کا برتن ہے، اگر وہ نہیں تو شیشے کا برتن، اگر شیشے کا بھی میسر نہ ہو تو کوئی پلاسٹک کی بوتل لے لیں، کوشش کریں کہ مستعمل استعمال کی ہوئی بوتل نہ ہو، نئی بوتل ہو، تو اس کو ہلانا بھی، اگر تھوڑی مقدار میں بنانا ہے تو اس کو ہلانا بھی آسان ہوگا، اور اس کو ہلاتے ہوئے اگر زیادہ مقدار میں بنائیں تو لکڑی کی ساتھ ہلانا ہے، اس کے اندر پلاسٹک یا دھات کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں مارنی ہلانے کے لیے بھی۔ تو 10 دن کے بعد جب وہ نیچے بیٹھ جائیں سیب، ان کو نکال لیں اور اس برتن کو اوپر سے اچھی طرح باندھ دیں، ایئر ٹائٹ ہو، اندر ہوا نہ جائے، اور کسی اندھیری جگہ پہ جا کے رکھ دیں۔ 40 دن وہ پڑا رہے، اس کے بعد نکالیں گے تو وہ بہترین سرکہ تیار ہوگا۔ اس کے اندر اگر بازار سے لے کے شروع کے اندر ہی جب اس کو آپ نے پانی کے اندر ڈالا تھا تو بازار سے کوئی سرکہ لے کے 1 چمچ ڈال دیں گے، جیسے دودھ کے اندر جاگ لگاتے ہیں تو دہی بن جاتی ہے، تو اس سے اور زیادہ اچھا سرکہ بن جائے گا، اور جب کھولیں گے تو اس میں ہلکی ہلکی بدبو سی آئے گی، اور وہ اس طرح کے سرکے میں ہوتی ہے۔ اور دوسرا، اس سے بہترین سرکہ جو ہے اس کے اندر پانی نہ ڈالا جائے، پانی کے بغیر بنایا جائے۔ تو آپ سیب کا جوس نکالیں، جوسر مشین کے اندر جوس نکال کے اس کو برتن کے اندر ڈال کے اس میں 2 چمچ
بازار سے کوئی اچھا سا سرکہ لے کے وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو 10 دن تک ہلاتے رہیں تاکہ فنگس وغیرہ سے وہ محفوظ رہیں۔ 10 دن کے بعد اس کو اچھی طرح باندھ کے کسی جگہ پہ رکھ دیں۔ 40 دن وہ پڑا رہے، 40 دن کے بعد نکالیں گے تو وہ آپ کے پاس گھر کا بنا ہوا بہترین قدرتی سرکہ ہوگا اور اس کی خوشبو بھی ہوگی قدرتی، اس کے اندر سیب کی بہترین خوشبو آئے گی، تو اس کے اندر کوئی کیمیکل ملانے کی، خوشبو ملانے کی ضرورت نہیں۔ بازار کے اندر جو بہترین سرکہ مل رہا ہے وہ 5 کلو پانی اور 1 کلو سیب کے فارمولے سے اکثر بنایا جاتا ہے، اور وہ بھی خالص ہوتا ہے، کام کرتا ہے۔ لیکن بہترین سرکہ وہ ہے جو آپ خود اس کا جوس نکال کے بنائیں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ سیب کا جوس نکال کے اگر اس کے اندر آپ بازار سے لے کے سرکہ نہیں ڈالتے، ویسے ہی رکھ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر جھاگ سی آئے گی اور وہ خود ہی اس کی جاگ کا سبب بنے گی۔ تو جاگ اگر نہیں ملتی تو اس سے بھی بہترین بنتا ہے۔ تو یہ گھر کے اندر سرکہ بنائیں، اس کو استعمال کریں۔ استعمال میں کوشش یہ کریں یا تو سالن کے اندر تھوڑا سا ڈال لیا، یا پھر اس کو 1-2 چمچ پانی کے اندر، 1 گلاس پانی ہو اور اس میں 2 چمچ سرکہ ڈال کے وہ استعمال کریں، تو اس سے نقصان کم ہوگا، ورنہ وہ تیزابیت والا ہوتا ہے اور اس سے نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے پانی کے اندر استعمال کریں۔ اگر نہار منہ پانی کے اندر استعمال کریں تو جتنے پیٹ کے فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو وہ ختم کر دیتا ہے اور کولیسٹرول میں کمی کا سبب بھی بنتا ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، کوئی اتنی راکٹ سائنس یا اتنی مشکل کام نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر بنائیں، سیب لیں اچھے، جو بازار کے اندر بناتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں بناتے ہیں، اور سیبوں کو دھونا اور ان کو خشک کرنا اور پھر ان کے اندر خراب سیب کو الگ کرنا، یہ ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس میں خراب سیب بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، ناقص سیب بھی ہوتے ہیں، گلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، سب کو ڈال دیتے ہیں۔ تو گھر کے اندر بہترین بنائیں، اچھے سیب لیں، اور تھوڑی مقدار میں جب بنانا ہو 1-2 کلو، اور اس کو بے شک پورا سال استعمال کریں، وہ انشاءاللہ وہ خراب نہیں ہوتا۔ اور اگر خرابی سے بچانا ہے تو تھوڑی سی اس میں آدھا گرام آپ سٹرک ایسڈ لے کے ڈال دیں، تو اس کے اندر فنگس بھی نہیں آئے گی، وہ خراب بھی نہیں ہوگا، وہ پورا سال آپ کا نکال جائے گا۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے، گھر کے اندر استعمال کریں۔ اور بازار سے لیتے ہیں لوگ سرکہ سیب، تو اس سے ایک دوائی بناتے ہیں کولیسٹرول کے لیے اور دل کے وال کھولنے کے لیے، تو اس میں ادرک کا پانی، لہسن کا پانی اور یہ سرکہ سیب اور شہد ڈال کے بناتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کرتا نہیں ہے، تو عرض یہ ہے کہ وہ کام کرے کیسے جب سرکہ سیب بازار سے نہیں اچھا ملتا، جب شہد اچھا نہیں، خالص چیزیں نہیں اس میں ڈالیں گے۔ اب ادرک بھی ایسا آ رہا ہے جو تیزاب میں دھویا ہوا ہے، تو اس میں تیزاب نکلے گا، اس سے اس کا پانی یا اس کا جوس تھوڑی نکلے گا۔ تو جب تیزاب آپ پئیں گے تو وہ وال تھوڑی کھولے گا، اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے اگر خالص چیزیں ہوں تو اس سے فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو اپنے گھر میں بنائیں، استعمال کریں اور دعا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔